اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے کہ نبی کی محبت کے بعد اللہ کے غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی محبت کا حکم دیا، اور اس کے بعد تیسری چیز تلاوت قرآن کی محبت یا قرآن مقدس کی محبت اپنی اولاد کے دل میں پیدا کرو۔ آپ غور فرمائیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کی محبت پر بہت زور دیا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ اکبر انداز اہل بیت کی جب محبت سکھانے کی بات آتی ہے تو اور معاملے میں الگ انداز ہوتا ہے، لیکن اہل بیت کے معاملے میں انداز بدل جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے بعد ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا، ان کا حق ادا کرنا۔ آپ غور فرمائیں، قرآن مقدس بھی مطالبہ کر رہا ہے اور محبوب سے کہلوایا جا رہا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں نے تمہیں جو کچھ عطا کیا ہے، جو نعمتیں تمہیں در رسول سے ملی ہے، اس کے عوض مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس اتنا کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے ہم کربلا شریف کا ذکر کریں گے، لیکن یہ کربلا کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ہم نادان نہیں ہیں کہ کسی مولوی نے بدعت نکال دی اور ہم کربلا کا ذکر کرنے لگے۔ یہ کربلا والوں کا ذکر، ان کی محبت اللہ نے قرآن میں ہم پہ فرض فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، حبیب آپ فرما دیں کہ جو کچھ تمہیں دیا ہے رسول نے، اس کے عوض کچھ نہیں چاہیے، اس لیے کہ رسول دینے آتا ہے، لینے نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ رسول نہ مالا مال کرنے آتا ہے، مانگنے نہیں آتا۔ تو آپ اپنی اولاد کی محبت کا مطالبہ کریں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، اس کو اہل محبت آیت مودت کہتے ہیں، محبت والی آیت جس میں اہل بیت کی محبت فرض ہوئی ہے۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اپنے ایماندار قرابت داروں کی محبت کا مطالبہ کیا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ آپ سے کہلوایا جا رہا ہے کہ حبیب آپ فرما دیں کہ میں نے تمہیں جو کچھ دیا اس کا کوئی صلہ نہیں چاہیے، بس یہ کہ تم میری قرابت داروں سے، میری اہل بیت سے محبت کرو۔ تو چونکہ اہل بیت کا مفہوم بہت وسعت رکھتا ہے، اس کی تفصیل میں مجھے نہیں جانا۔ اہل بیت میں جو سب سے اعلیٰ کوالٹی ہے، چونکہ جن جن لوگوں پر زکوٰۃ لینا، صدقہ واجبہ لینا حرام ہے، وہ سب اہل بیت ہے۔ اس میں آل عباس بھی ہے، آل جعفر بھی ہے، آل عقیل بھی ہے، یہ سب اہل بیت کہلاتے ہیں۔ لیکن ان سب میں سب سے اعلیٰ درجے پر جو اہل بیت کہلانے والے ہیں، جنہیں ہم آج کے عرف میں آل محمد کہتے ہیں، یعنی سیدہ فاطمہ زہرا کی جو اولاد ہے قیامت تک، وہ سب اہل بیت آل محمد، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن اور حسین صرف میری بیٹی کے بیٹے نہیں ہیں، وہ میرے بیٹے ہیں، اور میں ہی ان کا نسب ہوں، میں ہی ان کا سبب ہوں، اور ان کی اولاد کو حضور نے اپنی اولاد قرار دیا۔ تو امام سیوطی لکھتے ہیں، جب آیت مودت نازل ہوئی کہ تم نبی کی آل سے محبت کرو، تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس آیہ کریمہ میں اللہ نے جن لوگوں سے ہمیں محبت کا حکم دیا، آپ بتا دیں وہ کون لوگ ہیں، کن سے ہم محبت کریں، کن سے پیار کریں، کن سے عقیدت کریں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں، وہ فاطمہ ہے، وہ علی ہے، وہ حسن ہے، وہ حسین ہے، اور قیامت تک ان کی جتنی اولاد پیدا ہوگی ان سب کی محبت کو اللہ نے تم پہ لازم کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بتائیں، اتنی واضح دلیل ہے محبت آل محمد پر، اسی لیے تو
امام شافعی فرماتے ہیں، جس کو جد الممتار میں امام اہل سنت لکھتے ہیں، یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفقر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے نبی کی اہل بیت، اللہ نے تم لوگوں کی محبت کو قرآن میں ہم پہ فرض قرار دیا ہے، اور آپ کے لیے فخر کیا کافی نہیں کہ اس وقت تک ہماری نمازیں نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اہل بیت پہ درود نہیں پڑھ لیتے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ اہل سنت کا امام کہہ رہا ہے، ہم 1 محرم سے لے کر صرف 10 محرم تک کے اہل بیت والے نہیں، بلکہ ہم تو ہر نماز میں اہل بیت پہ درود پڑھ کر کے یاد حسین کو زندہ کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو اہل بیت کی محبت ہم پہ فرض کی گئی ہے۔ آج کل کچھ لوگوں کو اہل بیت کا ذکر ہضم نہیں ہوتا، اور اہل بیت کی بات آتی ہے تو وہ کسی گمراہ فرقے سے نسبت جوڑ دیتے ہیں، وہ فلاں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ ہم کیوں کریں؟ ہم کہتے ہیں نادان، قرآن میں اللہ نے ان کی محبت کو ہم پہ لازم کیا ہے، اور پھر ذرا سوچ تو صحیح کہ صحابہ کرام نے ان سے محبت کا وہ انداز سکھایا ہے کہ جس کا تصور آج کے دور میں کیا نہیں جا سکتا۔ آپ جانتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں بھائی صحابہ کا ذکر کرو، یقیناً صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہے، جب صحابہ کا دن آئے گا تو صحابہ کا بھی ذکر کیا جائے گا، لیکن جب مولا حسین کے دن آئیں گے تو اس دن پھر مولا حسین کا تذکرہ کیا جائے گا۔ آپ کو بتاؤں، اگر تم بات صحابی کی کرتے ہو تو حسین اس صحابی کا نام ہے، اس لیے کہ صحابی کی تعریف یہ ہے۔ آپ اٹھا کر کے دیکھیں اسماء الرجال، اللہ اکبر، جو اسماء الرجال کے فن میں جن لوگوں نے مہارتیں حاصل کی ہے، اور پھر ان لوگوں نے بڑے بڑے ائمہ اور محدثین نے جو صحابی کی تعریف بیان کی ہے، تدریب الراوی اٹھا کر کے دیکھے، کیا اس کے اندر یہ نہیں لکھا ہے کہ اللہ اکبر، صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے کوچ کر گیا، وہ صحابی ہیں۔ بلکہ حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے صحابہ میں سب سے کم عمر صحابی اگر ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں تو وہ امام حسن اور امام حسین کو کہہ سکتے ہیں۔ یہ لوگ صحابی بھی 2 ڈگریاں ان کے پاس ہے، جسے وہ اہل بیت بھی اور وہ صحابی بھی ہیں، لیکن اگر ان کو بحیثیت صحابی دیکھیں تو مولا حسین صحابیت کے کس عظیم منصب پر فائز ہے، وہ آپ کو ابھی نظر آ جائے گا۔ آپ دیکھیں صحابہ میں سب سے بڑا صحابی جو امام الصحابہ ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق، رسول اللہ کا یار غار ابو بکر صدیق، اپنا مال لا کر کے قدموں میں قربان کرنے والا ابو بکر صدیق۔ لیکن وہ ابو بکر جب رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو ہاتھ باندھ کر بیٹھتے ہیں۔ جب آیت کریمہ نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز پہ اپنی آواز بلند نہیں کرنا، تو ابو بکر کا حال یہ تھا کہ وہ منہ میں پتھر رکھ کر کے آتے کہ جب منہ میں پتھر رہے گا تو پھر میں جو ہے وہ رسول اللہ سے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکوں گا، اس لیے کہ منہ میں پتھر ہے۔ ارے اونچی آواز تو دوسری بات ہے، نبی سے زیادہ بات ہی نہیں کروں گا، اس لیے کہ تقاضے ادب یہ ہے، تقاضے ادب یہ ہے کہ نبی کی بارگاہ میں گردن جھکا کے بیٹھے۔ راوی بیان کرتے ہیں صحابہ جب محفل رسول میں آتے تو ایسے بیٹھتے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، سر جھکا کر کے، اور اگر وہ سر اٹھائے تو یہ خوف ہے کہ کہیں پرندے اڑ نہ جائے۔ اتنے ادب کے ساتھ صحابہ بیٹھتے ہیں، جب بھی کلام کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں فدا کا امی بابی یا رسول اللہ، آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان۔ اللہ اکبر، صحابہ کا امام ابو بکر ہاتھ باندھ کر بیٹھتا ہے، منہ میں پتھر رکھ کے بیٹھتا ہے، لیکن حسین اس صحابی کا نام ہے جو رسول اللہ کے سینے پہ چڑھتا ہے، حسین اس صحابی کا نام ہے جو نبی کے کندھے پہ چڑھتا ہے، حسین اس صحابی کا نام ہے نبی نماز میں ہے، سارے صحابہ اور حسین نبی بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی ایسا صحابی بھی تم نے دیکھا ہے جس کو پیٹ پہ
سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت امام حسین. سبحان اللہ. کوئی ایسا صحابی بھی تم نے دیکھا ہے, اللہ اکبر, جو رسول اللہ کی داڑھی سے کھیل رہا ہو؟ کوئی ایسا صحابی بھی تم نے دیکھا ہے جو رسول اللہ کی زبان چوس رہا ہو؟ سبحان اللہ. کوئی ایسا صحابی بھی تم نے دیکھا ہو؟ ہے دیکھا. ہماری افضلیت کا معیار ہے, بار بار ہم کہتے ہیں خلیفہ بلا فصل صدیق, لیکن صدیق حضور کے لیے اٹھتے ہیں, رسول اللہ صدیق کے لیے نہیں اٹھتے. لیکن حسین وہ صحابی ہیں جس کے لیے جمعہ کے دن منبر سے رسول اللہ نیچے تشریف لائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ مرتبہ ہے مولا حسین حق کا. ہے, بے شک. جن کو ہوا بھی نہیں لگی فضیلت حسین کی, انہیں حق کیا اہل بیت پہ اعتراض کرنے کا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اور یزید پلید کس کھانے میں کھڑا ہے, اس کی اوقات ہی کیا ہے؟ کیا یزید کے لیے بھی کوئی ایسی تعظیم کا واقعہ ملتا ہے؟ ارے نبی تو نبی ہے, کسی صحابی نے بھی اسے گھاس نہیں ڈالی, تو یزید کو امام حسین کے مقابل میں لوگ لا کر کے کھڑا کرنے کی بات کرتے ہیں. وہ امام الانبیاء ہے. مسجد کا امام اگر اپنے بیٹے کے لیے منبر سے نیچے اترے تو اس امام کا کان پکڑ کر مقتدی کہیں گے اس کے بعد تجھے مسجد کے منبر پہ بیٹھنے کا حق نہیں ہے, اس لیے کہ تو اتنا نفس پرست نکلا کہ اللہ کا ذکر تو نے اپنے بیٹے کے لیے چھوڑ دیا. اگر کوئی مولوی کرے تو زمانہ بائیکاٹ کر دے, لیکن مولوی نے نہیں کیا, یہ مولا نے کیا ہے. جو مولاؤں کا مولا ہے وہ نبیوں کا نبی ہے, امام الانبیاء ہے. حسین اعظم کے لیے منبر چھوڑا ہے, اور منبر سے چھوڑا ہی نہیں, اللہ اکبر, بلکہ جو اس عنوان پہ خطبہ دے رہے تھے وہ عنوان بھی چھوڑ دیا ہے, اور حسین کو گود میں لے کر عنوان بدل دیا ہے. اب رسول کا منبر ہے, امام الانبیاء کی گود میں حسین ہے, اور نبی فضیلت بیان کرتے تو مولا حسین کی بیان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ مقام حسین ہے, یہ مرتبہ حسین ہے. اگر کسی کو اہل بیت ہضم نہیں ہوتے, اگر وہ صحابی سے ہی پیار کرتے تو ہم کہتے ہیں بحثیت صحابی ہی دیکھ لو حسین کو, بحثیت صحابی دیکھ لو حسین کو. قربان جائیں, کبھی نانا کے سینے پر اپنے پیر رکھتے ہیں, یہ تو رسول اللہ نے کیا. لیکن ابو بکر صدیق بھی دیکھیں, حضرت ابو بکر صدیق نے بھی مولا حسین کو اپنے کاندھے پہ اٹھایا. سبحان اللہ. جب ہم تاریخ الٹ کر کے دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے ابو بکر کے کاندھے پر 3 شخصیتیں نظر آتی ہیں. یا تو ہجرت کی رات رسول اللہ نظر آتے ہیں, یا وصال رسول کے بعد امام حسن اور امام حسین نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. غور فرمائیں, کیا مرتبہ ہے مولا حسین کا, کیا مقام ہے. لوگوں کو اہل بیت کی عظمت کیوں خدا جانے ہضم نہیں ہوتی. شاید وجہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی کا ایمان اگر جانچنا ہو, معیار دیا ہے رسول نے, جس کے دل میں اہل بیت کی جتنی محبت ہوگی ایمان اتنا ہی مضبوط ہوگا. اور اہل بیت کی محبت میں سرد پڑا مطلب ایمان کمزور ہو گیا, پھر وہ چاہے اپنے وقت کا کتنا ہی بڑا ہو. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تحفہ اثنا عشریہ کے اندر کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں وہ فاسق و فاجر ہے, نہ اس کی امامت جائز ہے, نہ اس کا عادل اور ثقہ ہونا ثابت ہے. اس لیے کہ معیار تقوی یہ ہے, معیار تقوی یہ ہے کہ انسان کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو, نبی کی محبت ہو. اس لیے کہ تقوی کا معیار قرار دیا گیا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کی نشانی کی تعظیم کرے وہ دلوں کے تقوی کی بنیاد پر ہے. جن کے دل میں تقوی ہے وہی اللہ کی نشانی کی تعظیم کرتے ہیں. تو یہاں یہ آیت سورہ حج کی, سورۃ الحج کی آیت کریمہ یہ ہے. اب آپ غور کریں, قرآن کہتا ہے جو اللہ کی نشانی کی تعظیم کرتا ہے یہ اس کے دل کے تقوی کی بنیاد پر ہے. تو یہاں پر وہ قربانی کے جانور جو آپ 3 دن کے لیے خرید کر کے لاتے ہیں, یعنی بکرا اور جو جانور آپ قربانی جن جن پر جائز ہے, وہ قربانی کے جانور اگر قربانی کے لیے مخصوص ہو جائیں تب ان کی تعظیم ہمارے لیے لازم ہو جاتی ہے. حیرت کی بات ہے جو
بیل بکرے قربانی کے لیے لائے جائیں جبکہ آپ کے خون سے ان کو کوئی نسبت نہیں، جبکہ آپ کے نسب سے ان کو کوئی نسبت نہیں، آپ انسان وہ جانور ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم وہی لوگ کرتے ہیں جنہوں کے دلوں کے اندر تقویٰ ہے۔ تو جو اللہ کی بارگاہ میں بطور عبادت تقرب کی نیت سے ہم ذبح کرتے ہیں، جب ان کی تعظیم ہمارے لیے لازم ہے، اور ان کی تعظیم وہی کرے گا جس کے دل کے اندر تقویٰ ہے، جس کے دل میں پرہیزگاری ہے۔ تو جب 3 دن کے لیے آیا ہوا جانور محترم ہے جسے اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے، اور وہ گوشت تم کھاتے بھی ہو، اسے تقسیم بھی کرتے ہو، من پسند ڈش بنا کر کے اس پہ لذتیں بھی لیتے ہو، جب وہ لائق احترام ہے، وہ لائق تعظیم ہے، اور اس کی تعظیم دل کا تقویٰ ہے، تو جن کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، جن کا نسب نبی کا نسب ہے، جن کے بارے میں حضور نے ڈرایا ہے، اتنا ہی نہیں جن کو اپنی اولاد کہا ہے۔ ارے تمہارے بکرے ذبح ہو کر دین کا فائدہ کیا ہوتا ہے سوائے تمہارے فائدے کے کہ تمہیں نیکی ملتی ہے، تمہیں پرہیزگاری ملتی ہے، تمہیں اجر ملتا ہے، لیکن مکمل طور پر دین کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ اکبر! مگر حسنین کریمین نے بالخصوص امام حسین نے اپنا سب کچھ لٹا کر کے اللہ کے دین کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا، تو وہ کتنے محبت کے حقدار ہوں گے، وہ کتنی مودت کے حقدار ہوں گے۔